یہ پہلی قوموں کے لیے صرف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قوم لوط کا یہ ہوا، قوم عاد کا یہ ہوا، قوم سمود کا یہ ہوا، قوم شعیب کا یہ ہوا. نہیں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے، فرمایا شراب کو شراب نہیں کہیں گے، اور فرمایا کہ گانا بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، لوگ ان کو خرید کر اپنے گھروں میں رکھیں گے، اپنے بچوں کو دیں گے، اور گانا گانے والیوں کی عزتیں ہونے لگ جائیں گے، وہ عام ہو جائیں گی. تو فرمایا پھر اس حال میں انتظار رہنا، فَلْيَنْتَظِرُ السَّاعَةَ، پھر منتظر رہنا قیامت کے. لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اس کا انجام بھی دنیا میں دیکھ لینا. کیا ہوگا؟ يُخْسَفُ بِهِمُ اللَّهُ الْأَرْضَ، اللہ ان لوگوں کو زمین کے اندر دسا دیں گے. پہلا عذاب یہ ہوگا، زمین کے اندر دسا دیا جائے گا. اس ملک کے اندر لوگوں کو زمین کے اندر دسایا گیا یا نہیں کیا؟ نہیں دیکھا آپ نے، سنا نہیں ہے؟ آواز کیوں نہیں لے کر رہی؟ کشمیر کے اندر ایک علاقہ میں نے خود جا کر دیکھا، کتنی بڑی بستی کو گویا کہ اللہ نے تہس نہس کر دیا. اس کا کوئی وجود معلوم نہیں، جانوروں کا کوئی پتہ نہیں، گھروں کا کوئی پتہ نہیں. زلزلے کی حالت میں بالاکوٹ کے اندر کیا ہوا، مظفر آباد کے اندر کیا ہوا، یہ زمین کے اندر نہیں دسائے گئے؟ نہیں سنا آپ نے؟ تو پھر آواز کیوں نہیں نکالتے؟ لگتا یہ ہے کہ میں نہیں سنا ہے، میں نہیں دیکھا، آپ لوگ اس سے غافل ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا عذاب جب گانے والی عام ہو جائیں گی، گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اللہ ان لوگوں کو زمین کے اندر دسا دیں گے. وَيَجْعَلُهُمُ الْقِرَدَةَ، اللہ ان کی شکلوں کو بندر جیسی بنا دیں گے. کتنے بچے دنیا میں اس ملک کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان کی شکلیں جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سنا آپ نے؟ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کی شکلیں انسان جیسی نہیں ہے، کوئی بندر جیسی، کوئی کیسی. اور والخنازیر، اللہ ان کی شکلوں کو خنزیر جیسے بنائیں گے. اور یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی شکلیں گویا کہ بندر اور خنزیروں جیسی ہو رہی. یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے. میری امت کے اندر جب گانے عام ہوں گے، گانے کے آلات عام ہوں گے، گانا گانے والی عام ہو جائیں گی، پہلا عذاب ان پر یہ آئے گا، ان کو زمین کے اندر دسا دیا جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، یہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سارے کے سارے زمین میں دسائے نہیں گئے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت پر مجموعی طور پر عذاب نہ لانا. تو اللہ نے فرما دیا تھا میرے لاڈلے پیغمبر، میں مجموعی طور پر عذاب تو نہیں لاؤں گا، پہلی قوموں کی طرح عذاب تو نہیں لاؤں گا، لیکن جزئی طور پر عذاب آئے گا. جزئی طور پر آئے گا، تھوڑا تھوڑا عذاب آئے گا، تاکہ یہ باقی ارد گرد رہنے والے اس سے عبرت حاصل کریں. میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر یہ آلات لے کر رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی کی صورت میں ہو، یہ دیگر اشیاء ہوں، یا یہ موبائل ہے. اگر اس موبائل پر گانا سن رہے ہیں، اس پر فحاشی اور عریانی والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی اس کے زمرے میں داخل ہے. اور اگر اس کو صرف صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ آدمی بچا ہوا ہے. یاد رکھیں. تو پھر موبائل کو اٹھاتے ہوئے، موبائل کو آن کرتے ہوئے اپنے سامنے اس حدیث کو رکھنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ گانا سننے والے، گانے کے آلات رکھنے والوں کو زمین میں دسا دیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم آن کریں، ہم ٹی وی پر جو ہے وہ گویا کے ڈرامے اور گویا فحاشی اور عریانی والی وہ فلمیں دیکھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر جو ہے زمین میں دسا دیا جائے. اگر ہم انفرادی طور پر یہ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زمین کے اندر دسا دیا جائے. اللہ کے کنٹرول میں یہ زمین ہے یا نہیں؟ اللہ ایک بندے کو زمین کے اندر دسا سکتا ہے یا نہیں دسا سکتا؟ اللہ ایک گھر کے زمین کے اندر دسا سکتا ہے یا نہیں دسا سکتا؟ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پر ان باتوں کا اعتماد بھی ان چیزوں نے چھین لیا ہے، اس لیے آواز بھی نہیں لے کر رہی. کیوں؟ ان چیزوں نے ہمیں غافل کر دیا ہے. ہماری ذہنوں کے اوپر، ہمارے کانوں کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ آ چکا ہے. ہمیں حق سمجھ میں نہیں آتا اور باطل ہم نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ان اعضاء پر گویا کہ پردہ آ چکا ہے. تو یہ 3 عذاب ہوں گے.